حکمران جماعت کی اگر یہ بات بھی مان لی جائے کہ شہباز شریف وزیر اعظم بننے کے لیے واپس آئے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں وزیر اعظم بننے کی کسی نے یقین دہانی کرائی ہوگی، اور یہ یقین دہانی اس نے کرائی ہوگی جو وزیر اعظم بنوا سکتا تھا یا بنا سکتا ہے۔ تو یقینی طور پر وہ طاقتور لوگ ہوں گے جو ایک وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو وزیر اعظم بنانے کی یقین دہانی کرا رہے ہوں گے۔ اور ظاہر شہباز شریف بھی ایکسپیرینس آدمی ہے، وہ آسانی سے کسی کی بات پر یقین کر کے تو واپس نہیں آئے ہوں گے۔ یقینی طور پر یہ وہی لوگ ہوں گے جو کسی کو کنٹینر سے اٹھا کر وزارت عظمیٰ کے منصب تک پہنچانے کی اہلیت رکھتے ہوں گے۔ ان سے کم طاقت کے لوگوں کی یقین دہانی پر تو کوئی پرائم منسٹر بننے کے لیے نہیں آ سکتا۔ تو یہ احمقانہ سی بات ہے کہ شہباز شریف وزیر اعظم بننے آئے تھے۔ اگر کوئی وزیر اعظم بننے آیا ہوتا اور طاقتور لوگوں نے بلایا ہوتا تو پھر وہ وزیر اعظم بن چکا ہوتا۔ شہباز شریف تو خود کو کمرہ بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میرے نزدیک شہباز شریف کو وزیر اعظم بننے کا کوئی شوق نہیں، اور یہ بات آن دی ریکارڈ ہے کہ اگر ان کو شوق ہوتا تو انہیں کئی مرتبہ پہلے بھی یہ آفر ہو چکی ہے۔ تو شہباز شریف کی سیاست پر کئی سوال موجود ہیں، ان کی سیاست کے طریقہ کار پر بھی سوال ہے، لیکن اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہ نواز شریف کی موجودگی میں وزیر اعظم بننے پر تیار نہیں ہے۔ اور اس وقت تو مسلم لیگ ویسے بھی اقتدار میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، ایک سیف بورڈ میں جا چکی ہے۔ ان کا خیال یہ کہ حکومت جتنا زیادہ عرصہ چلے گی اتنا زیادہ ایکسپوز ہوگی، اور جتنی امیدیں اس حکومت کو لاتے ہوئے لگائی گئی تھی وہ امیدیں بھی کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ تو انہیں ہٹانے یا تبدیل کرنے کی ضرورت کیا؟ تو جس جماعت کی سوچ یہ ہو کہ وہ مخالف جماعت کو زیادہ سے زیادہ موقع دے کر اس کی جو ساکھ ہے اس کے حوالے سے سمجھتی ہو کہ ساکھ گر جائے گی، تو اسے پھر کوئی ایکشن کرنے کی یا جوڑ توڑ کرنے کی یا وزیر اعظم بننے کے لیے سازشیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ کسی کو گرفتاری کا ڈر ہوتا تو وہ واپس ہی نہ آتا، نہ نواز شریف لندن سے واپس آتے نہ شہباز شریف واپس آتے۔ اگر واپس آ گئے تھے شہباز شریف تو پھر خاموش رہتے، جس طرح مریم نواز خاموش ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اصل جرم آواز بلند کرنا ہے، اور اس کے نتیجے میں پیشیاں، مقدمات اور سزائیں بھگتنا ہے۔ اور یہ بھی لگتا ہے کہ شہباز شریف پر ان کے مخالفین دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں، یعنی سنجیاں ہو جن گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے، یا پھر پرائم منسٹر پھرے۔ کیا اب بھی کسی کو یہ شک ہے کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے اور پروپوگنڈا کیا ہوتا ہے؟ شہباز شریف کے حوالے سے یہ دعویٰ کرنا کہ وہ ملک سے فرار ہونا چاہتے ہیں اور فرار کے طریقے قریبی لوگوں سے ڈسکس کر رہے ہیں، یعنی وہی قریبی لوگ جن سے شہباز شریف ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہمارے دوست چودھری غلام حسین کو رپورٹ کر رہے ہیں، اور چودھری غلام حسین قوم کو ان منصوبوں سے آگاہ کر رہے ہیں جو شہباز شریف بنا رہے ہیں۔ بےتابیاں سمیٹ کر سارے جہاں کی، جب کچھ نہ بن سکا تو تیرا دل بنا دیا۔ تو یہ بات تو ویسے لاجک اور منطق کے بالکل برعکس ہے کہ جو شخص فرار ہونے کا منصوبہ بنا رہا ہو، فرار ہونے کا طریقہ ڈھونڈ رہا ہو، وہ لوگوں سے ڈسکس کرتا پھرے کہ کیسے بھاگوں۔ یعنی میڈیا پر اس قسم کی طوطا کہانیاں محض منجن بیچنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو اس داستان طلسم خوشربا کا مقصد ماں سوائے کردار کشی کے کچھ نہیں ہے۔ جس طریقے سے شہباز شریف کا ٹھٹھا اور تمخصر اڑایا جا رہا ہے، اس کا مقصد انہیں کمزور کرنا یا بے بس ظاہر کرنا ہے تاکہ ان کے ووٹر اور سپورٹر اپنی قیادت کے مستقبل سے مایوس ہو جائیں، جو میرے نزدیک خام خیالی ہے، کیونکہ کبوں کے کہنے سے کبھی ڈھور نہیں مرتے، نہ کائیں کائیں کرنے والے کبھی خوش الہان ہو سکتے۔ دیکھیے، نواز شریف بظاہر ڈرامہ کر کے باہر نہیں گئے، لیکن اگر فرض بھی کر لیں اور حکمران جماعت کا یہ موقف تسلیم بھی کر لیں کہ ان کی بیماری ڈرامہ تھی، تو یہ ڈرامہ اس ڈرامے سے کہیں کم ہے جو ڈرامہ دنیا نے پاناما کیس کے نام پہ دیکھا۔ نواز شریف کو پاناما کے نام پر اقامہ کی بنیاد پر ہٹایا گیا، انہیں نااہل کرنا، انہیں اقتدار سے باہر نکال دینا اور پھر ایک جگہ سے انہیں سزا دلانا، یہ ڈرامہ ان کے لندن جانے کے ڈرامے سے تو زیادہ بڑا ڈرامہ ہے۔ جسٹس سسٹم اور قانون کی عملداری کے نام پر جو کچھ ہو چکا ہے اس کی حقیقت سب کے سامنے کھل چکی ہے۔ تو یہ کہنا کہ جی اگر نواز شریف باہر چلے گئے تو لوگوں کا انصاف کے سسٹم یا قانون پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے، تو یہ اعتماد تو پہلے اٹھ چکا ہے۔ یہ اعتماد ایک وزیر اعظم کے عدالتی قتل سے بھی اٹھ چکا ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ یہ جو انصاف ہے اس کے پیچھے کون سا مائنڈ سیٹ اور کون سے قانون کی عملداری ہے۔ طاقتوروں کا قانون اور ہے اور طاقتوروں کا انصاف بھی اور ہے۔
اب اللہ جانے یہ کس کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی نواز شریف کو خود ہی باہر بھیج کر اب ان کی بیماری کو ڈرامہ قرار دے کر جو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے اور جو منجن بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس سے حکمران جماعت کے ووٹر اور سپورٹر کو تو خوش کیا جا سکتا ہے, ان کے جذبات کو تھوڑی دیر کے لیے تقویت بخشی جا سکتی ہے, لیکن کیا اس سے حقائق بدلے جا سکتے ہیں؟ حقیقت یہی ہے کہ لوگوں کو یقین ہے کہ اقتدار کی منتقلی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے نہیں ہوئی, اور یہ کہ پرانی سیاسی جماعتوں کو منظر عام سے ہٹانے کے لیے, ان کی ساکھ خراب کرنے کے لیے یہ سب ڈرامہ کیا جائے. حکمران جماعت کی اگر یہ بات بھی مان لی جائے کہ شہباز شریف وزیر اعظم بننے کے لیے واپس آئے تھے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں وزیر اعظم بننے کی کسی نے یقین دہانی کرائی ہوگی, اور یہ یقین دہانی اس نے کرائی ہوگی جو وزیر اعظم بنوا سکتا تھا یا بنا سکتا ہے. تو یقینی طور پر وہ طاقتور لوگ ہوں گے جو ایک وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو وزیر اعظم بنانے کی یقین دہانی کرا رہے ہوں گے. اور ظاہر شہباز شریف بھی ایکسپیرینس آدمی ہے, وہ آسانی سے کسی کی بات پر یقین کر کے تو واپس نہیں آئے ہوں گے. یقینی طور پر یہ وہی لوگ ہوں گے جو کسی کو کنٹینر سے اٹھا کر وزارت عظمیٰ کے منصب تک پہنچانے کی اہلیت رکھتے ہوں گے. ان سے کم طاقت کے لوگوں کی یقین دہانی پر تو کوئی پرائم منسٹر بننے کے لیے نہیں آ سکتا. تو یہ احمقانہ سی بات ہے کہ شہباز شریف وزیر اعظم بننے آئے تھے. اگر کوئی وزیر اعظم بننے آیا ہوتا اور طاقتور لوگوں نے بلایا ہوتا تو پھر وہ وزیر اعظم بن چکا ہوتا. شہباز شریف تو خود کو کمرہ بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے. تو میرے نزدیک شہباز شریف کو وزیر اعظم بننے کا کوئی شوق نہیں, اور یہ بات آن دی ریکارڈ ہے کہ اگر ان کو شوق ہوتا تو انہیں کئی مرتبہ پہلے بھی یہ آفر ہو چکی ہے. تو شہباز شریف کی سیاست پر کئی سوال موجود ہیں, ان کی سیاست کے طریقہ کار پر بھی سوال ہے, لیکن اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہ نواز شریف کی موجودگی میں وزیر اعظم بننے پر تیار نہیں ہے. اور اس وقت تو مسلم لیگ ویسے بھی اقتدار میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, ایک سیف بورڈ میں جا چکی ہے. ان کا خیال یہ کہ حکومت جتنا زیادہ عرصہ چلے گی اتنا زیادہ ایکسپوز ہوگی, اور جتنی امیدیں اس حکومت کو لاتے ہوئے لگائی گئی تھی وہ امیدیں بھی کھل کر سامنے آ جائیں گی. تو انہیں ہٹانے یا تبدیل کرنے کی ضرورت کیا؟ تو جس جماعت کی سوچ یہ ہو کہ وہ مخالف جماعت کو زیادہ سے زیادہ موقع دے کر اس کی جو ساکھ ہے اس کے حوالے سے سمجھتی ہو کہ ساکھ گر جائے گی, تو اسے پھر کوئی ایکشن کرنے کی یا جوڑ توڑ کرنے کی یا وزیر اعظم بننے کے لیے سازشیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ کسی کو گرفتاری کا ڈر ہوتا تو وہ واپس ہی نہ آتا. نہ نواز شریف لندن سے واپس آتے, نہ شہباز شریف واپس آتے. اگر واپس آ گئے تھے شہباز شریف تو پھر خاموش رہتے, جس طرح مریم نواز خاموش ہے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اصل جرم آواز بلند کرنا ہے, اور اس کے نتیجے میں پیشیاں, مقدمات اور سزائیں بھگتنا ہے. اور یہ بھی لگتا ہے کہ شہباز شریف پر ان کے مخالفین دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں. یعنی سنجیاں ہو جن گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے, یا پھر پرائم منسٹر پھرے. کیا اب بھی کسی کو یہ شک ہے کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے اور پروپوگنڈا کیا ہوتا ہے؟ شہباز شریف کے حوالے سے یہ دعویٰ کرنا کہ وہ ملک سے فرار ہونا چاہتے ہیں اور فرار کے طریقے قریبی لوگوں سے ڈسکس کر رہے ہیں. یعنی وہی قریبی لوگ جن سے شہباز شریف ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہمارے دوست چودھری غلام حسین کو رپورٹ کر رہے ہیں, اور چودھری غلام حسین قوم کو ان منصوبوں سے آگاہ کر رہے ہیں جو شہباز شریف بنا رہے ہیں. بےتابیاں سمیٹ کر سارے جہاں کی, جب کچھ نہ بن سکا تو تیرا دل بنا دیا. تو یہ بات تو ویسے لاجک اور منطق کے بالکل برعکس ہے کہ جو شخص فرار ہونے کا منصوبہ بنا رہا ہو, فرار ہونے کا طریقہ ڈھونڈ رہا ہو, وہ لوگوں سے ڈسکس کرتا پھرے کہ کیسے بھاگوں. یعنی میڈیا پر اس قسم کی طوطا کہانیاں محض منجن بیچنے کے سوا کچھ نہیں ہے. تو اس داستان طلسم خوشربا کا مقصد ماں سوائے کردار کشی کے کچھ نہیں ہے. جس طریقے سے شہباز شریف کا ٹھٹھا اور تمخصر اڑایا جا رہا ہے, اس کا مقصد انہیں کمزور کرنا یا بے بس ظاہر کرنا ہے تاکہ ان کے ووٹر اور سپورٹر اپنی قیادت کے مستقبل سے مایوس ہو جائیں, جو میرے نزدیک خام خیالی ہے. کیونکہ کبوں کے کہنے سے کبھی ڈھور نہیں مرتے, نہ کائیں کائیں کرنے والے کبھی خوش الہان ہو سکتے. دیکھیے, نواز شریف بظاہر ڈرامہ کر کے باہر نہیں گئے, لیکن اگر فرض بھی کر لیں اور حکمران جماعت کا یہ موقف تسلیم بھی کر لیں کہ ان کی بیماری ڈرامہ تھی, تو یہ ڈرامہ اس ڈرامے سے کہیں کم ہے جو ڈرامہ دنیا نے پاناما کیس کے نام پہ دیکھا. نواز شریف کو پاناما کے نام پر اقامہ کی بنیاد پر ہٹایا گیا, انہیں نااہل کرنا
انہیں اقتدار سے باہر نکال دینا اور پھر ایک جگہ سے انہیں سزا دلانا، یہ ڈرامہ ان کے لندن جانے کے ڈرامے سے تو زیادہ بڑا ڈرامہ ہے۔ جسٹس سسٹم اور قانون کی عملداری کے نام پر جو کچھ ہو چکا ہے اس کی حقیقت سب کے سامنے کھل چکی ہے۔ تو یہ کہنا کہ جی اگر نواز شریف باہر چلے گئے تو لوگوں کا انصاف کے سسٹم یا قانون پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے، تو یہ اعتماد تو پہلے اٹھ چکا ہے۔ یہ اعتماد ایک وزیر اعظم کے عدالتی قتل سے بھی اٹھ چکا ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ یہ جو انصاف ہے اس کے پیچھے کون سا مائنڈ سیٹ اور کون سے قانون کی عملداری ہے۔ طاقتوروں کا قانون اور ہے اور طاقتوروں کا انصاف بھی اور ہے۔ اب اللہ جانے یہ کس کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی نواز شریف کو خود ہی باہر بھیج کر اب ان کی بیماری کو ڈرامہ قرار دے کر جو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے اور جو منجن بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے حکمران جماعت کے ووٹر اور سپورٹر کو تو خوش کیا جا سکتا ہے، ان کے جذبات کو تھوڑی دیر کے لیے تقویت بخشی جا سکتی ہے، لیکن کیا اس سے حقائق بدلے جا سکتے ہیں؟ حقیقت یہی ہے کہ لوگوں کو یقین ہے کہ اقتدار کی منتقلی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے نہیں ہوئی، اور یہ کہ پرانی سیاسی جماعتوں کو منظر عام سے ہٹانے کے لیے، ان کی ساکھ خراب کرنے کے لیے یہ سب ڈرامہ کیا